السلام علیکم خواتین و حضرات، وقت ہے آج کے اسبحال کا. میں ہوں آپ کا میزبان جنید سلیم. شو میں میرے ساتھ ہے ناجیہ بیگ اور ہم سب کو بہت عزیز. السلام علیکم ناظرین. السلام علیکم ناظرین. جیسا کہ آپ جانتے ہیں اور یہاں بھی کافی دفعہ یہ تذکرہ ہو چکا ہے کہ آج کل الیکشن کا شور و غوغا ہے. یار شور و غوغے پہ تم لوگ کیوں ہنستے ہو یار؟ شور و غل وہ ہوتا ہے جس شور کی سمجھ آ رہی ہو. جس شور کی سمجھ ہی نہ آئے اسے شور و غوغا کہتے ہیں. لٹریری سوچ بناوا پڑی. ہنسنا شروع کر دیتے ہو آپ لوگ جی پہ. عزیز سے بھی شور و غوغا ہم مزید کتنے دن ڈسکس کرتے رہیں گے؟ جتنے دن الیکشن نہیں ہوتا. اگر آپ شور و غوغے سے اکتا گئے تو دعا مانگے الیکشن ٹائم پہ ہو جائے. کیا مطلب؟ میں یہ بات کر رہا تھا کہ آج کل چونکہ الیکشن کی بات چل نکلی ہے اور اب امیدوار جو ہیں ان کو ٹکٹیں بھی ایک دو دن میں سب کی فائنل ہو جائیں گی, اشتہارات بینر سامنے آ جائیں گے اور امیدوار جو ہیں وہ پھر عوام کو اپنے نام یاد کرانے کے چکر میں پڑ جائیں گے. یاد سے یاد اپنا نام جو ہے اس کی پبلسٹی کریں گے. بالکل ایسے ہی ہے. اور نام یاد ہونا بہت ضروری ہے. آج مجھے بڑا دکھ ہوا ہے, فلم سٹار میرا بیچاری اس کی والدہ کے سیاسی جلد سے کتنی دیر سٹیج سیکٹری کو اس کی ماں کا نام نہیں یاد ہوا بیچاری. وہ پھر یاد کراتی رہی ہے. یہ نام یاد ہونا بڑا اہم ہوتا ہے امیدوار کا. ویسے الیکشنوں میں یہ یاد آتا ہے کہ ایسا نام لوگوں نے رکھا ہوتا ہے بچوں کا کہ حیران کو یاد ہی نہیں ہوتا نام. ابھی میں ٹی وی پہ ایک نام پڑھ رہا تھا, غلام رسول قریجہ. اب یہ پینٹر بیچارہ ان پڑھ ہوتا ہے, وہ لکھ سکتا ہے قریجہ, وہ کجا لکھ دے گا, پھر آگے اس کے بندے اس کو کٹنا شروع کر دیں گے. تم نے ہمارے امیدوار کو کجا بنا دیا. یار ہم الیکشنز کے لیے نام بدل لیں, آسان نام رکھیں گے. آج جو جس بچے کا نام آسان ہے اس کو الیکشن پہ کھڑا کریں. جتنا الیکشن کمیشن سختی کر رہا اور جس طرح وہ آفیسر جو ہیں کاغذات لینے والے وہ سختی کر رہے ہیں, ہو سکتا ہے اور 2 سال بعد اگلے ریجیکٹ کر دیں. نام بڑا مشکل ہے بھائی, کاغذات ریجیکٹ. چلے دوڑو. عزیز صاحب ہمارے یہاں تو پہلی نام اتنی مشکل سے رکھا جاتا ہے, کئی دن سوچتے رہتے ہیں کہ کیا نام رکھیں. اب وہ تو ناموں سے ہی پتا چل رہا ہے. جتنے مشکل نام ہوتے ہیں وہ کلے بندے کا کام نہیں لگتا. وہ لگتا ہے کہ 15-20 بندیوں کی پنچایت بیٹھی تھی, پھر کو مشکل سا نام بنا کے تو انہوں نے بچے کا رکھا ہے. بچہ بیچارہ بھی کتنا پریشان ہوتا ہوگا کہ اتنا مشکل نام. یہ چینی چنگے رہتے ہیں, یہ چائنا والے, ان کے نام سوکھے ہوتے ہیں. وہ برتن پھینکتے ہیں, جو آواز آئے نام رکھ دیں, چوم پوم پنگ. ہر دفعہ برتن کی مختلف آواز آتی ہے. ہاں, بچے کے حساب سے پانڈا دیکھ لیتے ہیں. اگر بچہ صحت مند پیدا ہوا تو بڑا کجا پکڑ لیتے ہیں. اگر یہ ماڑا بچہ ہے تو چھوٹا برتن لے کے پھینک لیتے ہیں. تمہارے جیسا بچہ پیدا ہو تو ادھر سے کڑا اٹھا لیتے ہیں. بڑپ. ہم نے چائنا کا تو خواہ رگڑا دے دیا ہے, لیکن میرے خیال میں جو دنیا میں نام رکھنے کا عمل سب سے زیادہ آسان ہے وہ ارجنٹائن میں. سیدھی بات وہ یہ دیکھتے ہیں کہ سال میں جو اہم ترین واقعہ پیش آتا ہے اس سے ریلیٹڈ جو بھی نام ہے وہ ایک شخص رکھ لیتا ہے اور پھر چل سوچا. یعنی ہنیری آئی ہے تو بچی کا نام ہنیری بی بی رکھ دی. سیریس کہہ رہا ہوں, مثلاً جس سال ارجنٹائن کی لڑکی میکسیما کی شادی ہوئی تھی نیدرلینڈ کے کراؤن پرنس ولیم الیگزینڈر کے ساتھ, اس سال کم و بیش 70% جو لڑکے اور لڑکیاں پیدا ہوئی تھی, اگر لڑکا پیدا ہوا تو انہوں نے اس کا نام ولیم یا الیگزینڈر رکھ دیا تھا, اور لڑکی پیدا ہوتی تھی تو میکسیما نام رکھ دیا جاتا تھا. جان جڑی زو لاکھوں پر. سیدھا معاملہ. ہمارے ہاں تو کئی دن تک پنچایتیں رہتی ہیں, بحث و تمیز ہوتی ہے, پتہ نہیں کیا نجومیوں سے پوچھنے جاتے ہیں, اڈیگتے رہتے ہیں کہ نانی نے پنڈوں آنا ہے, انہیں آ کے نہ رکھنا. نانی بیچاری آتی ہے تو اس کے منہ میں داند ہی نہیں ہوتے, وہ جو منہ سے پھو نکالتی ہے وہ نام رکھ لیتی ہے. 3 ماہ تک سیانا بندہ کہتا ہے کہ یہ تو اس کی چھیڑ ہے, نام تو اس کا صحیح رکھو. ایسا بھی ہوتا ہے کہ 3 4 ماہ تک ایک نام پکارا جاتا ہے, پھر کوئی پیر صاحب یا بزرگ آ کے یہ کہہ دیتے ہیں, یا کوئی نجومی کہہ دیتا ہے جناب یہ نام بہت بھاری ہے. اب بغیر کسی بات کے دیکھنا تو یہ ہے, اگر وہ نام اسلامی ہے, اس کا مفہوم اور مطلب درست ہے, تو پھر آپ نام رکھیں.
لیکن کسی پیر کے کہنے پہ یا کسی کے کہنے پر بغیر کسی وجہ کے یہ نام بہت بھاری ہے، یہ اس کے عدد اتنے ہیں، یہ ہے فلاں ہے، آپ شخصیت پہ بھاری ہو گیا اور 6 ماہ بعد آپ نام بدل دیتے ہیں. بخار پتہ کیوں نہیں لگتا، یہ نام بدل دے. یہ اکثر بات ہوتی ہے کہ اس کا بخار اس لیے نہیں اتر رہا ہے، اس کا نام بدلو. لو بخار کا کیا تعلق ہے یار نام کے ساتھ؟ ارجنٹائن میں نام رکھنے کے حوالے سے چند سال پہلے تک ایک بڑا دلچسپ قانون تھا. وہ یہ تھا کہ آپ پابند تھے اس بات کے کہ آپ اپنے بچے کا نام صرف اسپینش زبان میں رکھیں گے. اچھا. آپ کو غیر ہسپانوی نام اگر رکھنا ہے تو اس کے لیے آپ کو لوکل اتھارٹیز یا کارپوریشن سے اجازت لینا پڑتی تھی اور باقاعدہ دلائل سے ثابت کرنا پڑتا تھا، کوئی نہ کوئی وجہ بتانی پڑتی تھی، پھر آپ کو اجازت دی جاتی تھی. اب یہ قانون ختم ہو گیا. نہیں ٹھیک ہے، ان کے حساب سے ٹھیک قانون ہے. ان کو وہ اسپینش زبان آسان پڑتی ہوگی، وہ کہتے ہوں گے کہ اسپینش زبان میں رکھے نام آسان ہونا چاہیے. بالکل، یا نام آسانی کے ساتھ رکھ دینا یا آسان نام رکھنا بہت بڑی بلیسنگ ہے. برازیل میں بھی یہی ہے. برازیل میں میرا خیال آسان ترین پروسیس ہے نام رکھنا. وہ کیا کرتے ہیں کہ بیٹے کا نام باپ پہ رکھ دیتے ہیں، ساتھ جونیئر لگا دیتے ہیں. اس سے جو اگلی جنریشن ہے پھر وہ سینئر جونیئر ایک ہی نام کئی نسلوں تک چلتا رہتا ہے. اس سے کچھ نہ کچھ کنفیوژن تو پیدا ہوتا ہوگا، لیکن معاملہ بڑا سا. یہ سینئر ہے، یہ جونیئر ہے، یہ سینئر. ہمارے ہاں اگر یہ رواج ہوتا تو میری تو بچوں کے ساتھ یہی لڑائی پڑی رہنی تھی عمر کی ہوئی کہ میں نہیں سینئر، میں جونیئر ہوں. پتر میرے نے کہنا تھا ٹھیک ہے جونیئر ہو تو جاؤ پھر پانی کا گلاس لے کے آؤ. اس وقت میں نے فٹافٹ سینئر ہو جانا، چلا خود لا میں سینئر ہوں. برازیل میں نام رکھنے کے حوالے سے ایک چھوٹی سی پرابلم بھی ہے، اور وہ یہ کہ آپ وہاں کے کلچر سے متصادم کوئی نام نہیں رکھ سکتے. اب مثلاً وہاں پہ مائیکل جو ہے وہ وہاں کا کلچر نہیں ہے. مائیکل نام رکھنے کی اجازت نہیں ہے. اگر آپ مائیکل نام کے لیے اپلائی کرو گے تو اتھارٹیز از خود آپ کا نام مائیکون کر دیں گے انسٹیڈ آف مائیکل. نہیں تو اگر آپ مائیکل جیکسن کا ڈانس کر کے دکھائیں گے تو پھر بھی نہیں رکھ سکتے. میرے خیال میں نام رکھنے کے حوالے سے جو سب سے زیادہ دلچسپ پریکٹس ہے وہ انڈونیشیا کی ہے. وہاں پر عام طور پر اس مسئلے کو بڑی خوش اسلوبی سے طے کر دیا جاتا ہے. ہمیں بتانا پڑتا ہے نا کہ ہم اپنے ماں باپ کی کتنی نمبر کی اولاد ہیں. وہاں پر ایک پریکٹس ہے کہ دو مخصوص نام ہیں جو پہلے بچے کے ساتھ، دوسرے بچے کے ساتھ، تیسرے بچے کے اور چوتھے بچے کے ساتھ رکھے جاتے. مثلاً اگر آپ اپنے ماں باپ کی پہلی اولاد ہو تو آپ کے نام کے ساتھ لازمی وایان یا پوٹو لگے گا عام طور پر. یہ پریکٹس ہے. اگر آپ کا نام یہ پوٹو ہے تو یہ سمجھ آ جائے گی کہ یہ سب سے بڑا. تمہارا نام پوٹو نہیں ہو سکتا، گلو بھائی کا نام پوٹو ہو سکتا ہے. گلو پوٹو کتنا برا نام ہے. یہ بندے کا نام ہے یا جڑی بوٹی کا نام ہے گلو پوٹو. 3 تولے گلو پوٹو لو جی. بندہ کہے بھائی جی 3 من تو چلو گلو پوٹو لے سکتے ہیں، 3 تولے گلو پوٹو. خدا کا نام لو، بڑے بھائی ہیں. ہاں آئی ایم سوری سر. اچھا یعنی وہ جتنے نمبر کا بچہ ہے اس کے ساتھ وہ نام لگانا ضروری. انڈرسٹوڈ ہے. یہ انڈونیشیا کا رواج. یہ رواج میرا خیال ہے انڈونیشیا میں ہی چل سکتا ہے، ادھر نہیں چل سکتا. ادھر تو ہمارے پنڈ خالہ خرشید ہے، اس کے 13 بچے ہیں. ہاں 7 بچے پہلے خاوند میں سے ہیں، وہ فوت ہو گیا تھا بیچارہ. پھر چاچے پیجے کے ساتھ اس نے شادی کیا، اس میں سے باقی ہوئے ہیں 13 ہیں ٹوٹل. کتنے کو کے ساتھ لگے گا؟ پوٹو، کلوٹو، ملوٹو، شلوٹو، بروٹو، چلوٹو، پوٹو. کینیڈا کے بعض علاقوں میں ناموں کے حوالے سے ایک بہت خوبصورت رواج ہے، اور وہ یہ جو رواج ہے خوبصورت اس حوالے سے کہ ہماری ثقافت سے بھی بہت زیادہ میل کھاتا ہے کہ وہاں پہ اپنا جو 3 نام ہے تو جو مڈل نام ہوگا وہ خاندان کے کسی بزرگ کے نام پہ رکھا جاتا ہے، اور پھر تیسرا نام جو ہے وہ باپ کے نام پر ہوتا ہے، لیکن درمیانہ نام جو ہے وہ خاندان کے کسی بڑے کے نام پر رکھا جاتا ہے. دادا، دادی، پردادا، پردادی، نانا، نانی، اور پہلا نام اپنا نام ہوتا ہے. اتنی میں نے بات کی تھی کہ الیکشن کا شورو ہوگا، اس نے آگے سے ہوگا چھوڑ کے تو شورو پکڑ لیا. تو خود ہی تم نے موضوع چھیڑا تھا. خدا کے واسطے. دنیا میں ایک چھوٹا سا وقفہ، حاضر ہوتے ہیں چند لمحے بعد. JUI فضل الرحمان گروپ نے انتخابی منشور کا اعلان کر دیا. کم از کم تنخواہ 1 تولہ سونے کے برابر ہوگی. بہت اچھے مولانا صاحب. حیور 58,400 روپیے تولہ سونا ہے آج کی قیمت ہے.
जमादार की तनख्वाह रखेंगे 58,400। खुदा के वास्ते बात वो करें जो करने वाली। वैसे मंशूर के हवाले से भी सारी सियासी जमातों ने अत चुकी हुई है, जो जिसके मुंह में आता है कहता जाता है तड़ातड़। और खास तौर पर वो जमातें जिनको पता है कि सारा पिंड भी मर गया तो असी नहीं चौधरी बनना, वो तो मनोसलवा लाने की बातें कर रहे हैं। उनके जो मुंह में आता है तड़ातड़ आफरे करा रहे हैं। तुम देखो ना, नून लीग ने कहा था कि हम 3 साल में लोड शेडिंग का खात्मा कर देंगे। तहरीक इंसाफ वालों ने कह दिया हम 2 साल में खात्मा कर देंगे। परसों चौथ जमात इस्लामी ने कहा है हम 6 महीने में लोड शेडिंग खत्म कर देंगे। हालांकि लियाकत बलोच साहब 6 महीने में आपसे ये फैसला नहीं हो पा रहा कि आपने नून लीग के साथ रलना है या तरीके इंसाफ के साथ। लोड शेडिंग तो ह्यूर बड़ा लंबा चौड़ा काम है। वैसे लियाकत बलोच साहब, अगर आपके पास कोई इस तरह का नुस्खा पड़ा हुआ है तो मैं माफी चाहता हूँ, वो किसी को दे छोड़े, आपके पास भी पड़ा पड़ा ही आया ही हो जाना। मेरे निके ताए वाला साहब, मेरे निके ताए का बेचारे का हाथ था गया ना मशीन में, टुंडा हो गया। फिर उसने अपनी हाथ वाली घड़ी तार के मुझे दे दी। कहता ये मैं घड़ी बन तो डिग पैंदी है, तू ही रख ले। इसलिए आप भी ये लोड शेडिंग के खात्मे का नुस्खा किसी और को दे छोड़े, आपसे डेग ही पड़ना है। स्पेन में एक ऐसी टैक्सी मुतारिफ करवा दी गई है जिसकी हर ब्रेक पर मुसाफिर को किराए में कमी होगी। वाह 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 वाह, यानी टैक्सी का ड्राइवर जितनी दफा ब्रेक लगाएगा उतनी दफा ही गाहक का किराया कम होता जाएगा। यानी अगर 20 रुपये किराया तो एक ब्रेक पे 1 रुपया कटेगा, तो 20 ब्रेकें लगेंगी तो किराया खत्म। ओए होए होए होए, अगर ये टैक्सी इधर चलनी शुरू हो जाए ना तो इधर जितनी ब्रेकें लगती हैं हर टैक्सी ड्राइवर पल्लियों पैसे दे के अपनी जान छिड़ा। यहाँ तो पता ही नहीं चलता किस वक्त चिंगची रक्षा कैसे गुजर जाता है, पता नहीं किस वक्त कुत्ता दौड़ता दौड़ता सड़क पे आ जाता है। पेंडू गार्डर उठा के जा रहा हो, उसको पीछे से आवाज दो ध्यान करो, वो ऐसे मुड़ के देखता है, गार्डर ऐसे हो जाता है, सारी सड़क ब्लॉक। चंगे पड़े जा रहे हो, पता नहीं किस गली से 6 बंदे निकल के टायर साड़ के रास्ता ब्लॉक कर लेते हैं। उनसे पूछे कि भाई जी ताड़ा मुतालबा की है? कुछ नहीं है, वे टायर फालतू सी साड़ छड़े। एक सर्वे के मुताबिक 76% पाकिस्तानियों के घर के करीब सैरो तफरी के लिए कोई पार्क नहीं। बिल्कुल ठीक सर्वे है, पार्क बिल्कुल नहीं है, छप्पड़ जरूर करीब है। तुम किसी भी मोहल्ले में चले जाओ, तुम्हें पार्क बेशक नजर ना आए, छप्पड़ कहीं ना कहीं जरूर नजर आए। और फिर हर इलाके में बर लबे छप्पड़ एक ब्यूटी पार्लर जरूर होता है। खवातीन को कोई परवाह नहीं होती, उनका ध्यान सिर्फ ब्यूटी पार्लर की तरफ होता है। 13,500 का मेकअप करा के बाहर निकलती है, उसी छप्पड़ से 2 मच्छर डांग मारते हैं, इधर से भी मुंह डींगा हो जाता है, इधर से भी डींगा हो जाता है। और खुश सिर्फ इस बात में होती है कि चलो बैलेंस ही डींगा हुआ है। और उसी छप्पड़ के पिछवाड़े में एक मंशियात का अड्डा भी होता है। ये जो पार्क वगैरह है ये तो उन कौमों की निशानियां होती है ना जिन्होंने तरक्की करनी होती है, कौम की सेहत का ख्याल करना होता है। यहाँ पे तो सिर्फ वोट लेना है और निकल जाना है। और में वही वोटर बेचारे छप्पड़ के किनारे बैठ के ठीकरियों से खेल रहे होते हैं, बहुत कितने ठप्पे वाई दे। यहाँ तो जिस इलाके के नाम के साथ पार्क लगता है वह पार्क नहीं होता। मैं एक दफा एक इलाके में चला गया जलील पार्क में, मैंने कहा यार पार्क इसका क्यों नाम है, वो पार्क किधर है जिस पे इसका नाम रखा हुआ है? उसने कहा नहीं भाई जी पार्क यहाँ कोई नहीं है, आले दुआले के सारे नशई आके इस इलाके में पार्क होते हैं इसलिए ये नाम रखा हुआ है। और अगर एक्सीडेंटली किसी जगह पे पार्क हो भी ना, उसमें एक दरख्त ऐसा होता है जिसका मशहूर होता है कि इस पे जिन्न है, उस दरख्त के डर से पौने इलाके के लोग उधर जाते ही नहीं। और वो दरख्त के जिन्न पता है किसने मशहूर किए होते हैं? जो उस जगह पे कब्जा करना चाह रहा है। और ठीक 5-7 साल बाद जब उसके मैथियों की गवर्नमेंट आती है तो वो कब्जा कर भी लेता है। लाहौर में वारदातें ना रुक सकी, डाकू गन पॉइंट पर बकरे भी ले गए। मेरा ख्याल लाहौर की नहीं गुजरांवाला की खबर होगी। यार तुम मजाक में पढ़ रहे हो, ये कैसे हो सकता है? बकरे को पिस्तौल दिखाई तो बकरा साथ चल पड़ा जी, बकरा साथ चल पड़ा। क्या मतलब है? गन उसके मालिक को दिखाई गान यार। अच्छा मैंने कहा शायद बकरे से आने हो गए, उसको पता चल गया बत्ती मोर, चलो भाई जी जिधर जाने।
میں بھی حیران ہو رہا تھا کہ بکرے کو تو شٹالا دکھائیں تو وہ ساتھ چلتا ہے, پستول دکھانے پہ تو نہیں نا وہ ساتھ چلتا. دیکھو یار کی حالات آ گئے ہیں, بکرے اغوا ہونے شروع ہو گئے. شہباز شریف کی حکومت ہی ختم ہو گئی ہے, ورنہ اس نے بکرے کے گھر جانا تھا بکرے کی ماں کو تسلی دینے کے لیے. بڑا افسوس ہویا تھا بکرا چوری ہو گیا ہے. میں جاننا یہ تو ہی جان دیو کتنا دکھ ہویا بکرا چوری ہوتا. میں چونکہ کشمیری ہے, میں سمجھنا کہ کسی دا بکرا چوری ہو جائے تو پلات تکے گوشت ہر چیز وچ ہی رہ جاتی ہے. کشمیری دا آدھا کلو سونا چوری ہو جائے اور دکھ نہیں ہوندا, آدھا کلو گوشت چوری ہو جائے تو بڑا دکھی ہوندا ہے. چلو دعا کرو جیڑا چوری کر کے لگیا ہے وہ کوئی چنگی ہانڈی پکائے. ناظرین چند اشتہارات کے لیے ایک چھوٹا سا وقفہ. جی عزیز صاحب پیش کیجئے اس ہفتے کی مخبریاں. عزیز صاحب ویسے اگر آپ کے ہاتھ باندھ دی جائیں تو آپ ڈش کر سکیں گے؟ اور زیادہ زور سے. میرا یور ہی بنانا ہوتا ہے اور کوئی ضروری تو نہیں کہ سام منہ ہی اٹھائے. لا جی جو پہلی مخبری پیش کر رہا ہوں خبر سے تو آپ واقف ہی ہیں, وقوع سے آپ بالکل واقف ہیں کہ فلم اسٹار میرا کی والدہ محترمہ جو ہیں سید شفقت زہرا بخاری صاحبہ. سید شفقت زہرا فیوری بخاری یار ایسے نہیں بیان کرتے, ان کی موم ہے وہ. لا جی وہ ان کی جو موم کھڑی ہو گئی ہے الیکشن پہ, مخبر میرا یہ بتاتا ہے کہ یہ میرا صاحبہ خود کھڑے ہونا چاہتی تھی الیکشن. انہوں نے اناؤنس بھی کیا تھا. ہاں جی, گھر میں لڑائی جھگڑا پڑ گیا تھا. ان کی والدہ صاحبہ نے ان سے کہا کہ ایسے نہ کرو, ہمیں تمہاری شہرت خراب ہوگی, لوگ تمہارا مذاق اڑائیں گے جب تم تقریر کرو گی انگلش میں. تو فلم اسٹار میرا صاحبہ نے کہا کہ اسی سے تو میں نے شہرت حاصل کرنی ہے. یہ لڑائی جھگڑا گھر میں چل رہا تھا, والدہ صاحبہ کھڑا ہونا چاہ رہی تھی, میرا صاحبہ بھی کھڑا ہونا چاہ رہی تھی. تو ایک تیسری پارٹی جو دونوں کی دوست ہے یا واقف عیی ہے وہ بیچ میں پڑی. اس نے پھر میرا صاحبہ کو سمجھایا کہ بات سنو, ادھر ریٹرننگ افسر جب تمہارا انٹرویو لے گا تو بڑی بےزتی ہوگی تمہاری, پٹھے سیدھے سوال کرے گا اور پٹھے سیدھے تم جواب دو گی. وہ تو سیدھے سوال بھی کرے گا تو جواب تمہاری طرف سے پٹھا ہی آتا ہے. اس پہ پھر میرا نے کہا کہ اس انٹرویو سے ہی تو مجھے شہرت ملنی تھی, آپ کیا کہہ رہے ہیں. پھر اس نے سمجھایا, بندہ وہ عقل مند تھا, اس نے کہا بات سنو, وہاں پہ سوال ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جس کا تم پٹھا اگر جواب دے دو گی تو مذہبی جماعتیں بھی ادھر ہی ہیں, ہمیں کسی سے کوٹ نہ کھا بیٹھا. جس پہ فلم اسٹار میرا یہ پردہ سکرین سے پیچھے چلی گئی. اب وہ اپنی موم کی الیکشن مہم چلا رہی اور ان کی موم کھڑی ہو. لو جی دوسری مخبری یہ ہے کہ یہ تو آپ نے پڑھ لیا ہوگا اخباروں میں کہ وزارت اطلاعات نے سیکرٹ فنڈ کی تفصیل سپریم کورٹ میں پیش کر دی ہے. اس میں وزارت اطلاعات نے یہ بتایا ہے کہ 30 کروڑ کے فنڈ ایک نجی ٹی وی چینل کو دیے گئے. یہ بات عیی جانتا ہے یا عیی کا مخبر جانتا ہے کہ وہ 30 کروڑ نہیں وہ 70 کروڑ روپے تھے. اور یہ بھی عیی کا مخبر جانتا ہے کہ وہ یہ اس گورنمنٹ نے نہیں, مشرف کی گورنمنٹ نے دیے تھے, شوکت عزیز جب وزیر اعظم تھے. 70 کروڑ روپے اس نجی ٹی وی چینل نے لیے تھے. مخبر میرا اور عیی جو ہے وہ تو اس ٹی وی چینل کا نام بھی جانتے ہیں. اچھا مگر کوئی اگر مگر نہیں, کوئی اگر مگر نہیں, پھر مخبری کیا ہے, نام لو یار. اگر کورٹ والوں نے نام نہیں بتایا یا محکمہ اطلاعات نے نہیں بتایا تو عیی کیوں بتائے؟ تو پھر تم نے یہ کیوں کہا کہ تم نام جانتے ہو؟ کوئی ہنٹ تو دو نا بھائی. کیوں ہنٹ دو؟ کوئی تو ہنٹ دو یار. ہنٹ یہ ہے کہ وہ ٹی وی ایسے لگتا ہے, یہ ہنٹ ہے. ایسے برسبیل تذکرہ میرے خیال میں صرف وزارت اطلاعات کے سیکرٹ فنڈ تک معاملہ محدود نہیں رہنا چاہیے, بلکہ سپریم کورٹ کو ایک قدم یہ بھی اٹھانا چاہیے کہ نشریاتی یا اشاعتی اداروں کو جو بیرون ملک سے خواہ وہ یعنی اشتہارات کی مد میں یا فنڈنگ کی مد میں جو رقومات ملی ہیں ان کا حساب بھی لینا چاہیے. بالکل ٹھیک بات ہے تمہاری. اگر این جی او کا حساب کتاب لینا ہوتا ہے تو پھر یہ چینل سے بھی حساب لینا چاہیے. بالکل بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. ڈش ڈش ڈش
لا جی جو تیسری مخبری آپ کی خدمتیں پیش کر رہا اپنا خدمت میں پیش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ پرویز مشرف صاحب تو ادھر آ ہی چکے ہیں اور کافی پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں. لاہور مخبر میرا یہ بتاتا ہے کہ انہوں نے آ کے ادھر چند اہم شخصیات سے فون پہ رابطہ کیا اور ان کو کہا کہ یار خدا کریے یہ تو نہ کرو. آپ لوگوں نے تو کہا تھا کہ الیکشن سے پہلے آ جانا, تو میں اب آ گیا ہوں تو آپ لوگ مجھے لفٹ ہی نہیں کرا رہے, مجھے کو بات ہی نہیں لے رہے, میری خبر کو بات کہتے ہیں. اس پہ وہ اہم شخصیات نے آگے سے اس کو کہا کہ بات سنو مشرف صاحب, ہم نے کہا تھا کہ الیکشن سے پہلے آئے اور الیکشن سے آپ آ گئے ہیں کافی پہلے, اوپر سے آپ نے آنے سے پہلے ہمیں بتایا بھی نہیں, پوچھا بھی نہیں, یہ تو بات پرانی تھی, آتے ہوئے تو پہلے پوچھتے. مشرف صاحب نے پھر کہا کہ چلو اب میں آ گئی ہوں, آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ کم از کم 30 سیٹیں آپ کو لے کے دیں گے, وہ آپ 30 سیٹیں تو اب مجھے لے کے دیں. آگے سے وہ اہم شخصیات کہنے لگی بھائی جی 30 بندے تے لبو اپنے, واقعی بندہ تو آڈے نال وکیل نہیں ٹرن دے تو 30 کینڈیڈیٹ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے ہم جتوا دیں. پہلے 30 کینڈیڈیٹ کھڑے کریں پھر سوچتے ہیں کیا کرنا. فی الحال اگر آپ یہ کرتے ہیں تو آپ کو ایک نئی فلائنگ کوچ لے دیتے ہیں, اس میں بھی 30 سیٹیں ہی ہوتی ہیں. اس سے ایک جڑی ہوئی مخبری یہ ہے کہ ایک خاتون وکیل صاحبہ بڑی نامور, ان کو مشرف صاحب نے اپنا کیس لڑنے کے لیے کہا ہے, مگر انہوں نے معذرت کر لی ہے. انہوں نے کہا کہ مشرف صاحب پونا دے کھکھر نو ایڈا سیاڑا بندہ نہیں ہاتھ پا سکتا. یہ وہی خاتون وکیل ہے نا جن کو مشرف صاحب اپنے دور میں لبرل فاشسٹ کہا کرتے تھے. آسمہ جہانگیر ہے, میں نے کہہ ہی دیا, آسمہ جہانگیر صاحبہ تو بڑی ڈاڈی وکیل ہے. بجائیہ مخبری. لو جی ایک سیاسی جماعت کے امیدوار کو اس کے ایک واقفکار نے کہا کہ میں تمہارے جو مخالف کھڑا ہو رہا ہے بھائی, اس کی ایک ایسی ویڈیو تمہیں دکھاؤں گا جو میرے موبائل میں موجود ہے, وہ اگر جا کے تم ریٹرننگ افسر کو دکھا دو گے تو وہ تمہارے مخالف کے کاغذات ریجیکٹ ہو جائیں گے, مسترد ہو جائے گا وہ بندہ, مگر اس کے لیے میں آپ سے 70 لاکھ روپیہ وصول کروں. اس نے کہا کہ ان کو ویڈیو میں گاڑی شاڑی بھی ہے, اتنی مہنگی دے رہے. اس نے کہا کو عقل کرو, ریجیکٹ ہو رہا ہے اتنا بڑا امیدوار تمہارے سامنے, کل ہی کھیڈو گے تو اتنے پیسے تو بڑھتے ہیں. اس نے کہا نہیں 70 لاکھ رہنے دو, اس طرح کرتی ہیں. بحث مباحثے کے بعد جو سودا ہوا وہ یہ تھا کہ 10 لاکھ تم نقد لے لو, ویڈیو مجھے دکھا دو, میں جا کے ادھر ریٹرننگ افسروں کو دکھاؤں گا, اگر وہ کاغذات اس کے مسترد کر دیں گے تو 40 لاکھ اور دے دوں گا, یعنی ٹوٹل 50 ہو جائے گا. 10 ایڈوانس میں تم کو دے دیتا ہوں, اس طرح نہیں کروں گا میں کہ 70 ہی دے دوں. اس نے کہا چلو ٹھیک ہے, واقفیت بھی ہے تمہارے ساتھ, لاؤ 10 لاکھ دو. 10 لاکھ لے کے وہ بھائی صاحب چلے گئے ایڈوانس. لو جی اگلے دن اس نے فون شوٹ کیا ان کو کہ بھائی جی وہ ویڈیو لے کے آئے. اس نے کہا یار اوہو یار وہ ویڈیو جو ہے نا وہ فون میں سے میں نے پتہ نہیں, مجھے تو یہی نہیں پتا کہ ڈیلیٹ کس نے کیا, کسی بچے نے میرا خیال ہے یہ کام دکھایا, وہ ویڈیو ڈیلیٹ ہو گئی ہے. ادھر سے آواز آئی تو پھر 10 لاکھ وہ میں نے ڈیلیٹ کر لیے. خدا یہاں ملیں ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین آج کل الیکشن کا شروع ہوگا ہے. کیا ہوا, یہ کر چکے ہو, شروع ہوگا, ایک شو میں 2 دفعہ شروع ہوگا نہیں کرتے. چلو الیکشن کا رولا رپا ہے یار. اس رولے رپے میں میں نے دیکھا ہے کہ اب محلوں میں اور تھڑوں کے اوپر یا سین میں لڑائیاں بھی شروع ہو گئی. ہاں بالکل, کم از کم کشیدگی کا آغاز ضرور ہو چکا ہے. ہاں آپس میں لوگ اب بحث کرتے کرتے لڑنا جھگڑنا بھی شروع ہو جاتے ہیں.
اور نیٹ کے اوپر بھی دیکھو بہت عجیب سی اسے آپ بکواس بھی کہہ سکتے ہیں جو ایک دوسرے کے متعلق کی جاتی ہے، یعنی بد تہذیبی بھی کہا جا سکتا ہے، بلکہ بکواس بڑا اچھا لفظ میرے منہ سے نکلا ہے، چونکہ گندے فکرے اور بد اخلاقی والی گفتگو جو ہے وہ تصویریں اور فوٹو شاپ تصویریں، کارٹون، کیریکیچرز، یہ سارے اس قدر بےہودہ ہے کہ دیکھ کے شرم آتی ہے۔ میرا خیال ہے کہ سیاست کو، اور یہی دس از دا رائٹ ٹائم، یہی ایک مناسب وقت ہے کہ اپنے ویورز سے بھی اپیل کی جائے کہ اسی وقت اس کشیدگی کو بڑھنے سے روکا جائے۔ اسی وقت یعنی اگر یہاں سے آغاز ہو گیا کشیدگی بڑھنے کا، تو یہ انتخابی کشیدگیاں اور انتخابی لڑائی جھگڑے جو ہے یہ باقاعدہ قبائلی دشمنیوں کی شکل اختیار کر جاتے ہیں، کئی مہینے نہیں بلکہ کئی سالوں تک چلتے ہیں، کیونکہ یہ جو ہارنے کا دکھ اور غم ہے یہ اس قدر شدید ہوتا ہے کہ جلدی اس سے انسان چھٹکارا نہیں پا سکتا، اپنی توہین اور ہتک محسوس کرتا ہے شکست کے بعد، اور خاص طور پر جو ہار جاتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ تھے جن کی وجہ سے ہمیں اس انتخابی شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے، پھر وہ انتقامی کارروائیاں کرتے ہیں، اور بات بڑھتے بڑھتے جو ایک معمولی سی بحث سے بات شروع ہوتی ہے کہیں کی کہیں نکل جاتی ہے۔ اس الیکشن کے مقابلے کو دشمنی کی شکل نہیں دینی چاہیے، اس کو ایک مقابلے کی صورت میں ہی رکھنا چاہیے، جیسے گیم ہوتی ہے، کرکٹ ہوتا ہے، ہاکی ہوتی ہے، فٹ بال ہوتا ہے، اس میں کوئی ایک ہار جاتا ہے ایک جیت جاتا ہے، بس بات ختم۔ سپورٹس مین سپرٹ اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے، اور گفتگو کے دوران بھی میرا خیال ہے یہ جو سیاسی گفتگو بھی ہم کر رہے ہوتے ہیں، ہم اگر کسی دوسرے کے کینڈیڈیٹ کے متعلق بات کر رہے ہیں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم ذہن میں یہ رکھیں کہ اس بندے کو فلاں بندہ پسند ہے جس کی میں بات کر رہا ہوں، تو بات میں اس انداز میں کروں کہ وہ غصے میں نہ اتر آئے، بالکل وہ کہیں اٹھا کے ڈانگ ہی نہ غصے میں کاٹ مارے، تہذیب میں رہ کے گفتگو کرنی چاہیے، اور اگر آپ مخالف بات کر بھی رہے ہیں تو دوسرے کو بھی غصہ نہیں کرنا چاہیے، اس کو اس کی رائے بس سمجھنی چاہیے۔ اچھا، اب اس کا مقصد کیا ہے؟ یہ جو چوکوں میں، چوراہوں میں، پانوں کی دکانوں پہ یا کہیں بسوں میں، ہر جگہ جہاں پہ بھی سیاسی بحث ہو رہی ہوتی ہے، سیاسی گفتگو ہو رہی ہوتی ہے، اس کا مقصد ایک دوسرے کو نہیں، اس کا مقصد تو یہ ہونا چاہیے کہ دوسرے کو کنونس کیا جائے، لیکن مقصد دوسرے کو کنونس کرنا ہوتا نہیں ہے۔ دراصل بحث کو جیتنا مقصد ہوتا ہے، دوسرے کو ریڈیکیول کرنا مقصد ہوتا ہے، دوسرے کی تضحیق کرنا مقصد ہوتا ہے، اسکینڈلائز کرنا مقصد ہوتا ہے، دوسرے کو یہ مطلب زخمی کرنا مقصد ہوتا ہے، اپنی زبان سے دوسرے کو زخمی کرنا ہمارا سب سے بڑا مقصد ہے، یہ غلط ہے۔ اور اس موقع پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر وقت اپنی زبان کو کنٹرول کرنا چاہیے، کوئی ایسا لفظ جو کسی انتخابی فساد کی صورت اختیار کر جائے، اور میرا خیال ہے اس میں جو اہم ترین رول ہے وہ کینڈیڈیٹس کا اپنا ہونا چاہیے کہ وہ اپنے سپورٹرز کو، اپنے ووٹرز کو یہ سمجھائیں۔ میڈیا کا رول بھی بہت اس میں ویجیلنٹ ہونا چاہیے۔ ٹاک شوز میں دیکھ لیں، ٹاک شوز میں جس طرح سیاستدان آپس میں باہم دست و گریباں ہوتے ہیں، تو پھر ان کے جو سپورٹرز ہیں وہ بھی اپنے قائدین سے وہی سبق لیتے ہیں، اور جو درجہ دوم کی قیادت ہوتی ہے میرا خیال ہے وہ دانستہ طور پر اپنے قائدین کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے ایک حد سے گزر جانے کے لیے بیتاب ہوتے ہیں، ان کو خوش کر رہے ہوتے ہیں۔ جا کے شو سے اٹھ کے باہر جاؤں گا تو فون آ جائے گا، سناؤ جی کیا بات ہے یار، بڑا بولے ہو، آپ کی ٹکٹ پکی ہو گئی، اب تو ٹکٹیں پکی ہو گئی نا جن کی ہونی تھی، اب یہ تسلی سے ہی کام کرنا چاہیے، اجتناب کرنا چاہیے۔ ہاں بالکل، اور میرا خیال ہے اس میں یہ بھی آپ مد نظر رکھیں کہ آپ لوگوں نے رہنا ادھر ہی ہوتا ہے، اسی محلے میں، اسی گلی میں آپ نے رہنا ہے۔ اس گلی میں اگر آپ کے ہمسائے کسی اور پارٹی کے سپورٹر ہیں، آپ کسی اور پارٹی کے سپورٹر ہیں، تو اس کو دشمنی میں نہ بدل دیں، آپ نے ساتھ ساتھ رہنا ہے ایک ہی محلے میں بہن بھائیوں کی طرح، یہ آتی پہ نہیں اترنا چاہیے۔ مجھے تو اچھی طرح یاد ہے کہ بچپن میں ہمارے گھر کے پاس ایک پیپلز پارٹی کے ایک بہت بڑے لیڈر کا گھر تھا، تو انہوں نے اپنے ہمسایوں سے کہا کہ میں پابند ہوں پیپلز پارٹی کا پرچم لہرانے پر، لیکن میں دانستہ طور پر پیپلز پارٹی کا پرچم اس لیے نہیں لگا رہا کہ آپ کا تعلق ایک دوسری جماعت سے ہے، اس لیے میں آپ کی دل آزاری ہوگی پرچم لگانے سے، اس لیے میں پرچم نہیں لگا رہا۔ یہ ہونی چاہیے اسپورٹس مین اسپرٹ۔ اور اس میں جو خاص طور پر کہنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ اس سیاسی گفتگو میں اور اس الیکشن کمپین میں فرقہ وارانہ اختلافات ہرگز نہیں شامل کرنی چاہیے، اس سے بہت زیادہ بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے میرا خیال ہے کہ سب سے زیادہ اگر پکڑ کرنی ہے نا تو وہ اس بات پہ کرنی ہے جو ہم
مذہب کی آڑ میں ایک دوسرے کو بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ ہم کسی کی دل آزاری کر رہے ہیں. میں انٹرنیٹ پہ دیکھتا ہوں جو دو بڑی سیاسی جماعتیں جو انٹرنیٹ پہ جن کی بہت زیادہ آپس میں بحث و تکرار ہو رہی ہوتی ہے, وہ دوسرے کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ پارٹی کس قدر بد زبانی کر رہی ہے, اور اسی اپنے میسج میں اس قدر بد زبانی کی ہوتی ہے کہ انسان کو شرم آتی ہے پورا میسج پڑھتے ہوئے بھی. یار میں نے ایک ایسا میسج بھی دیکھا ہے کہ ایک دوسرے کے خلاف گفتگو ہو رہی ہے نیٹ کے اوپر, ایک پارٹی نے دوسری پارٹی کے ایک ایم ایل اے کے متعلق لکھا ہوا ہے وہاں پہ, اتنی بد زبانی کی ہوئی ہے, اور ساتھ آخر پہ لکھا ہوا ہے کہ اس کو جس کے متعلق لکھا ہوا ہے اس کے متعلق یہ بھی ساتھ لکھا ہے کہ اس کو بات کرنے کی تمیز نہیں. یار آپ نے بھی اپنے میسج میں 49,000 گالی نکال دیا, آپ کو بھی تو بات کرنے کی. بالکل ایسے ہی ہے. ناظرین ہمیں یہ لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. پیپلز پارٹی کی انتخابی حکمت عملی اور تیاریوں پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں صوبائی رہنما جناب راجہ ریاض. السلام علیکم راجہ صاحب. وعلیکم السلام. میں سب سے پہلے پاکستان کی عوام کو مبارکباد دیتا ہوں کہ ان کے محبوب لیڈر راجہ ریاض کے کاغذات نامزدگی منظور ہو گئے. انشاءاللہ تعالی دوبارہ اب ہماری حکومت جو ہے وہ بنے گی, اور یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ اب پنجاب میں بھی انشاءاللہ پیپل پارٹی کی حکومت بنے گی. اب آپ کو خادم اللہ کی جگہ راجہ اللہ نظر آیا کرے. راجہ صاحب یہ دعویٰ آپ کیسے کر رہے ہیں؟ کسی سروے میں آپ کا ذکر ہی نہیں ہے. دیکھیں جی, جس سروے میں ہمارا ذکر نہیں ہے, میرا خیال ہے کہ وہ ہمارے مخالفین کے گھریلو سروے ہیں. اچھا. ہم نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جس سے بھی سروے کروایا ہے وہ پیپل پارٹی ہی جیتتی نظر آئی. آپ نے کون سا سروے کروایا؟ ہم نے تو پیپل پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میں بھی سروے کروایا. اچھا. جی پیپل پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے 51% لوگوں نے کہا کہ ہم پیپل پارٹی کو ہی ووٹ دیں. پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے بھی 51% لوگوں نے صرف کہا ہے. ہاں جی 51% اگر ووٹ مل جائیں تو میرا خیال ہے ہمیں کوئی شک نہیں کرنا چاہیے کہ ہم جیتیں گے. اس کے علاوہ جتنے بھی سروے ہم نے کروائے ہیں, طوطے سے فال نکال کے جو سروے کروایا ہے اس میں بھی ہماری پرچی نکلی ہے. اچھا. اس کے علاوہ اکڑ دکڑ پمبے پو والا سروے بھی ہمارے حق میں نکلا ہے. اچھا. اس کے بعد ہم نے جوتی پٹھی سیدھی کر کے بھی دیکھی ہے, اس میں بھی ہم بھی جیتے. اچھا. بلکہ اس میں تو پھڈا بھی بڑا پڑا. کیوں؟ جب ریفری نے جوتی اوپر اچھالی ہے پٹھی سیدھی کرنے کے لیے یعنی سروے کے لیے, تو وہ جوتی جا کے ایک بزرگ بندے کو لگ گئی. اس نے آگے سے بد دعائیں دینی شروع کر دی, جب تہاڈا بیڑا گرک تہانوں ایک ووٹ نہ پوے لے تہانوں اللہ. اور میں نے کہا بابا کو عقل کرو, منہ میں تمہارے دانت نہیں اور بد دعائیں دے رہے ہو. بابا بھی آگے فیصلہ بات کا تھا, جگتیں لگانی شروع ہو گیا. کہندا راجہ تیری مت ماری گئی ہے, بد دعا کو چیت کے دئی دیئے, منہ چ دند نہیں تے پھر کی ہے, بغیر دنداں تو بد دعا سے وہ سونی منہ نکل دی. میں نے کہا چلو دفع کرو ادھر سائڈ پہ ہو کے. جب ہم نے جوتی پٹھی سیدھی کی تو اس میں بھی اللہ کے فضل سے پیپل پارٹی جیتی. لیکن راجہ صاحب میڈیا پہ بھی یا نون لیگ ہے یا تحریک انصاف ہے, آپ تو کہیں دور دور تک نہیں ہے. یہ میڈیا والے بھی ہمارے خلاف پراپیگنڈا کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہی لوگ ہیں جو ہمارے پوسٹر پاڑ کے باہرلے ملک میں چلے جائیں. انہوں نے جان بوجھ کے ہماری خبریں اندر والے صفوں میں لگانی شروع کر دی ہوئی ہیں, اور جو نچلے درجے کے لیڈر ہیں ان کی خبریں پہلے صفحے پہ لگاتے ہیں. حالانکہ ورلڈ لیول کا لیڈر راجہ ریاض ہو اور اس کی خبر اندر لگی ہو جہاں پہ آنکھ نامے کا اشتہار لگا ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ میڈیا کے لیے بھی شرم کا مقام ہے. اچھا. میری خبر تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے امریکہ کے اخبار میں بھی جہاں نوائے وقت لکھا ہوتا ہے اس کے بالکل نیچے چھپتی ہے. امریکہ کے اخبار میں نوائے میرا مطلب ہے کہ ان کا جو انگریزی نام ہوتا ہے اس کے نیچے میری خبر لگتی ہے. اور یہ ہمارے ملک کا جو میڈیا یہ ہمارے خلاف پراپیگنڈا کر رہا ہے, اس لیے یہ ہماری خبریں اٹھا کے اندر پھینک دیتا ہے. مگر میں یہاں ایک دفعہ پھر بتاتا چلوں کہ انشاءاللہ تعالی پیپل پارٹی ایک دفعہ پھر اقتدار میں آئے گی اور موبائل میسیجنگ کا کاروبار پھر عروج پر رہے گا. راجہ صاحب آخر آپ نے ایسا کیا کیا ہے کہ آپ دوبارہ اقتدار میں آئیں گے؟ تسی گل کر لو.
ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਮੰਨਣ ਜੋ ਡਏ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਬੋਲਣੇ राजा साहब मैं कब माना हूं? ਆ ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਗਏ ਨੇ। जो आदमी आगे से चुप कर जाए वो मान ही जाता है ना। 5 साल अवाम भी आगे चुप करके बैठी रही है, इसका मतलब है मान ही रही है। ऐसे आपने 5 साल किया क्या है? इस बात का जवाब पिछले दिनों मुझे एक मेरे मोहल्लेदार ने दिया है। मैं अपने मोहल्ले में एक दोस्त के पास वोट मांगने के लिए गया, उसने जल्दी से ड्राइंग रूम का दरवाजा खोल के मुझे बिठाया, अपने नौकरों को कहा कि जल्दी से 6 चरगे लाओ, 4 सब्जियां लाओ और 20 नान लेके आओ। जब वो सारा कुछ लेके आ गया तो टेबल पे बैठ के वो सारी फैमिली खाना शुरू हो गई। मैं उधर ही बैठा रह गया। मैंने गुस्से से कहा, मैंने कहा यार ये मुझे नुकरे लगा के तुम क्या कर रहे हो? आगे से कहता है जो 5 साल आप हमें नुकरे लगा के करते रहे। वेरी वेल सेड। राजा साहब, इस वाकये के बाद भी आपको लगता है कि आप दोबारा हुकूमत में आएंगे? तुसी बोल लो फिर। जवाब देना। एग्जैक्टली। हद हो गई है वैसे आप वाली भी। इसी वाकये के बाद तो जुनैद साहब मुझे यकीन हुआ कि इंशाल्लाह पीपल पार्टी दोबारा इख्तिदार में आएगी। वो कैसे? क्योंकि उन लोगों से पूरा खाना नहीं खाया गया, 2.5 चरगे और 7.5 नान बच गए। राजा साहब, मुझे तो समझ नहीं आती आपकी इस खुशगुमानी की वजह क्या है? कैसे आप अवाम के पास जाएंगे? मेरा ख्याल है आपने शहजादी और मरासी वाला वाकया नहीं सुना हुआ। एक बादशाह की बेटी ने छुप के मरासी से शादी कर ली। अच्छा। जब बादशाह को पता चला तो वो जलाल में आ गया, उसने दरबार लगा लिया और पुलिस दोनों को पकड़ के दरबार में ले आई। बादशाह गरज के बोला कि शहजादी तुम एक बादशाह की बेटी हो, तुम्हें जुर्रत कैसे हुई कि तुम एक मामूली मरासी से शादी करो? शहजादी ने बड़े अदब से कहा कि अब्बा जान ठीक है मैं शहजादी हूँ, मगर इस मरासी ने तरला ही बड़ा किया। इस वाक्य से आपके जीतने का क्या ताल्लुक है? जुनैद साहब हमने भी तरला ही इस तरह का करना है कि आवाम ने हमें ही वोट देने हैं। आप तरले की ताकत से वाकिफ ही नहीं है। नाज़रीन, ये था आज का हस्बे हाल। खुश रहे, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफिज।